پیدل حج کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اور پیدل حج کرنا افضل بھی ایسا کہ ہر قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ جی ہاں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہے جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے میں حرم کی 700 نیکیاں ہیں۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ایک قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں کیسے ملتی ہے؟ جیسا کہ میں نے حدیث شریف آپ کو سنایا کہ ایک قدم کے بدلے میں حرم کی 700 نیکیاں ہیں، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب اگر آپ 700 کو 1,00,000 سے ملٹی پلائی کریں گے تو 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب ایک قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہے تو کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں کتنے کروڑ قدم ہوں گے، اور ان کروڑوں قدموں کے کتنی اربوں خربوں نیکیاں ہوں گی۔ واللہ اعلم بالصواب، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے پیدل حج کیے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جبکہ سہولیات ہے، فیسلٹیز ہے، تو پیدل حج کرنا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ جی ہاں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے سلف صالحین جن کے پاس سواریاں تھی، جن کے پاس انتظامات تھے، لیکن پھر بھی وہ پیدل حج کیے۔ خود جگر گوشائے بطول، نواسائے رسول، حضرت علی کے لال، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیے۔ جی 25 پیدل حج کیے۔ حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سواریاں تھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ موجود تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پیدل حج کیے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھا اور پیدل حج کو چل دیے۔ اگر آپ بنا تیاری کے جائیں گے تو بارڈر سے واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر زبردستی جانا چاہیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے تو گولیوں سے بھون ڈالے جائیں گے۔ جی ہاں، وہ زمانہ اور تھا جبکہ کوئی سرحد نہیں ہوتی تھی، کوئی بارڈر نہیں ہوتا تھا، لوگ پیدل جایا کرتے تھے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ ہر ملک کی ایک سرحد ہے، ایک بارڈر ہے۔ اگر آپ اس بارڈر کو کراس کرنا چاہیں گے یا اس ملک میں داخل ہونا چاہیں گے تو آپ کو ضروری کاغذات دکھانے ہوں گے۔ جیسے کہ شہاب چتور مشہور آدمی ہے جو کہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے۔ آسانی کے ساتھ تو بارڈر تک پہنچ گئے، پاکستانی بارڈر تک، لیکن ان کو بارڈر پہ روک دیا گیا، یہاں تک کہ کئی مہینوں تک وہ بارڈر ہی پہ رہے۔ کئی مہینوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو پائے۔ اگر آپ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پاکستان، عراق، ایران ہوتے ہوئے جو ہے سعودی عرب تک جانا پڑے گا، اور ان ملکوں سے جانے کے لیے آپ کو ان کی پرمیشن کی ضرورت ہے، اور پرمیشن کے لیے ضروری کاغذات تیار کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے کافی محنت اور کافی روپے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس زمانے میں پیدل حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھائے ہیں۔ شہاب کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ حج کے لیے پیدل نکلے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا تیاری ہے تو ان کے پاس کچھ بھی تیاری نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ بیوقوف ہیں۔ یہ کیا بنگال بہار کا بارڈر ہے یا یو پی بہار کا بارڈر ہے کہ کوئی بھی کراس کر لے گا؟ جی نہیں۔ اور ابھی پیدل چلنے کا جو ہے ایک رواج چل چکا ہے۔ کوئی جو ہے اجمیر شریف پیدل جا رہا ہے، کوئی کسوچا شریف پیدل جا رہا ہے، کلیر شریف پیدل جا رہا ہے۔ میری خود کی بات ہے، میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں، جامع مسجد پینٹ ناسک، اس مسجد میں ایک شام ایک قافلہ آتا ہے۔ یہ لوگ پیدل اجمیر شریف جا رہے تھے۔ جب علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو کافی لوگوں نے ان کا جو ہے خیر مقدم کیا، ان کی خاطرداری کی۔ ہمارے شہباز بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، مال میں اضافہ عطا فرمائے، انہوں نے کھانے کا بہترین انتظام کیا، بکرے کا سالن اور بھی طرح طرح کے کھانے تیار کیے گئے۔ اس میں میری بھی دعوت تھی، اور مولانا ہونے کی حیثیت سے میں دعوت سے انکار نہیں کر سکا، کیونکہ مولانا لوگ دعوت سے انکار کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے، اللہ اس کے رسول کو یہ پسند ہے۔
خیر کھانے کا بہترین انتظام تھا، ہم لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ظفر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، وہ بھی جو بہترین بریانی بنا کے لے کے آ گئے۔ فجر کا وقت ہوا تو میں نے نماز کے لیے ان لوگوں کو جگایا۔ جماعت کے بعد جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس میں سے کوئی بھی نہ تھے۔ ہمارے چمن بھائی زیادہ تر وہی صلاۃ و سلام پڑھایا کرتے ہیں، وہ سلام پڑھانے لگے تو میں باہر نکل کے دیکھا تو وہ لوگ غائب تھے۔ پتا کیا تو معلوم چلا کہ بنا نماز پڑھے وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ آنا پسند ہوگا؟ نعوذ باللہ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی غیبت کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم حاصل کریں۔ اکثر لوگ جب درگاہوں میں جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں تو نماز کو بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ حضرات اب جس درگاہ میں جا رہے ہیں، جس اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ نماز ترک مت کرو، نماز کبھی مت چھوڑو۔ انہوں نے نماز کی دعوت دی ہے، انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے زندگیاں قربان کر دی ہے، اور آپ ہے کہ بس گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز ترک کیے دے رہے ہیں۔ اور بات آگے تو عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں صرف 3 مسجد ایسی ہے جہاں پر آپ زیادہ ثواب کی نیت سے جو ہے سفر کر سکتے ہیں۔ جی، ایک تو مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ ان 3 مسجدوں میں آپ زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، باقی اور مسجدوں میں ہرگز زیادہ ثواب کی نیت سے جو ہے سفر نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے ان 3 مسجدوں کے علاوہ تو سب کا ثواب برابر ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں دیکھنے کی نیت سے تو آپ جا سکتے ہیں، اور جب جائیں گے تو نماز کے وقت نماز بھی پڑھیں گے وہاں پر، لیکن نیت یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس مسجد میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، گاؤں کی مسجد میں کم ثواب ملے گا، شہر کی مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام مسجدوں میں نماز کا ثواب ایک ہی ہے، علاوہ ان 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔